بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ لوگ گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی پاک اسٹڈی، جس کا سبق نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، جس کا جو آج کا ہمارا کلاس ورک ہوگا پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس کی سب سے فرسٹ والا کوسچن نظریے کی تعریف اور نظریے کا ماخذ، یہ آج کا ہمارا کلاس ورک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نظریے کی تعریف کی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی دانشوروں میں یعنی عقل مند لوگوں میں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ آپس میں ان کا اس بات پر اختلاف ہوتا رہا ہے کہ لفظ نظریہ کے کیا معنی ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ کا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے: کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے انسان کے ذہن میں جو خاکہ بنتا ہے، وہ ایک سوچ آتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، جو ایک نقشہ ابھرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بنانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ اس کا سیکنڈ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی اوپر بات ہم نے کی تھی اس طرح کا فکری خاکہ جو سوچ، فکر، نقشہ ابھرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے جو ہم خاکہ بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کی ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا مقصد جو سب کو چاہیے ہوتا ہے، سب کا ایک ہی سوچ پہ جمع ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریے سے مراد ضابطہ یا پروگرام ہے، جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نظریے کے ماخذ کی، کہ نظریہ کہاں سے جنم لیتا ہے، کہ نظریہ اٹھتا کہاں سے ہے۔ نظریے کے ماخذ جو ہے، سب سے پہلا آتا ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب جو ہے وہ عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج، برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کو پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ بلکہ وہ ایسی تحریکیں جنم لی جو مسلمانوں کو ہندو بناتی تھی۔ تب مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمیں بھی ایک ایسی جگہ پہ جمع ہو جانا چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ اس سے نظریے نے جنم لیا۔ پھر بات کریں گے مشترکہ سیاسی مقاصد کی۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کے بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کے انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا، اور آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نیا سیاسی نظام جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنا تشخص ابھرنے لگا ان کا۔ پھر آ جاتے ہیں تعلیمی مقاصد۔ تعلیمی مقاصد جو ہوتے ہیں، مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام متعارف کروایا جس سے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلمان علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف اسلام قرار دے دیا، اور بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب بھی ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور یہ نظریہ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔
1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار جو تھا زیادہ تھا، مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو دبا کے رکھا جائے۔ اس نتیجے پر انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کی جاگیریں چھن گئی اور ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے کاروبار تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریوں کو نہ چھوڑا۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت نے جب ہندوؤں کی حکومت پر عمل دخل بڑھایا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخطہ میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا، جبکہ ہندی جو تھی وہ دیوتا گری رسم الخطہ میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہ تھا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی جب کہ مسلمانوں میں نظریے نے جنم لیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا کام، جس میں آپ لوگوں کی ڈائری ہوگی، جو گھر کا کام ہوگا وہ نظریے کی تعریف جو میں نے آپ کو کروائی ہے ادھر کلاس ورک میں، وہ آپ لوگوں نے کلاس ورک کی ہیڈنگ میں اپنے رجسٹر پر رائٹ کرنی ہے، نظریے کی تعریف۔ اور جو معاشی اور ثقافتی مقاصد ہیں وہ آپ نے گھر کے کام میں لکھنے ہیں، اور تمام کام جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنے رجسٹر ہمیں اسکول میں بچوانے ہیں۔ شکریہ۔